المتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. صدق الله مولانا العظيم. وروى الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله بلند آواز سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قابل صد احترام یہاں جتنے بھی علماء کرام اساتین علم و فضل، بہت ہی مکرم، بہت ہی محترم، بہت ہی مبجل حضرات یہاں تشریف فرما ہے. اسی طرح میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور دور سے آنے والے مہمانان کرام، اور اسی طرح پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترمہ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں. سب سے پہلے میں آپ کو اس بات کا خلاصہ کر دوں کہ تقریباً آج سے 20 روز پہلے میرے ابا اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے. سب آمین کہو، اللہ مرحوم کی مغفرت فرماوے. ابا کے جانے کے بعد اچانک عمرے میں جانا ہو گیا. اللہ نے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کی زیارت کروائی. وہاں سے یہاں آتے ہی گجرات پہنچا نہیں پہنچا کہ دہلی اور میوات کے لیے نکل گیا، اور وہاں سے پھر گجرات پہنچا نہیں پہنچا، پھر کلکتہ کے لیے یہاں پر آیا ہوں. گزشتہ کل میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی، بخار بھی، آواز بھی بیٹھ گئی. میں نے ہمارے اشرف البھائی کو کسی کے ذریعے فون کروایا کہ اگر کلکتہ کا پروگرام کینسل ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا، کیونکہ آواز بالکل بیٹھی ہوئی ہے اور بہت تھکا ہوا ہوں. اشرف البھائی نے جواب دیا، وہاں آپ کی آواز بیٹھی ہے، آپ نہیں آؤ گے تو میری روح بیٹھ جائے گی. میں ان کی روح بچانے کے واسطے یہاں پر پہنچا ہوں. لیکن یہاں آنے کے بعد کیا نام، کپٹیا، سرزمین کپٹیا، کھڑگپور میں آنے کے بعد اتنی خوشی ہوئی الحمدللہ. جو آپ لوگوں نے احترام، عزت، اللہ آپ سب کو اور ہم سب کو اللہ قیامت میں ایسا ہی مکرم بنائے، بولو آمین. اور ہمارے دل خیر آباد آبادی میرے بیٹے کی طرح ہے ماشاءاللہ، اور ان کو کئی جگہ پر میں نے پروگرام میں دیکھا ہے. اور کیا اللہ نے آواز دی ہے، کیا ترنم دیا ہے، کیا تلفظ دیا ہے، اور کیا لمبی سانس دی ہے. بس اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، اور اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، کاوشوں کو، کوششوں کو قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. خیر میرے پیاروں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ طبیعت اتنی ٹھیک نہیں، آپ دعا کرتے رہیں گے، بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ. بولو نہیں انشاءاللہ. جب پورا مجمع مجھے کہے اس وقت ہم جو مہینے میں جمع ہیں وہ شعبان. بولو کون سا مہینہ؟ شعبان. میں تھوڑا اور پیچھے سے آپ کے پاس آ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے. بھائی مائک کی آواز تھوڑی اور اوپر کرے. مائک میں کوئی خرابی نہیں، میری آواز میں خرابی، اس لیے مائک تھوڑی آواز اوپر کرے. بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے مہینے بنائے؟ پورا مجمع بولے گا کتنے مہینے بنائے. اور یہ 12 مہینے ٹھیک ہے ہم نے بنائے کیلنڈر میں، جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل میں، وہ ہمارا اپنا بنایا ہوا. باقی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 10ویں پارے میں فرماتے ہیں کہ جس دن میں نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس دن میں نے زمینوں کو پیدا کیا، اسی دن میں نے 12 مہینوں کو بھی طے کیا. بولو سبحان اللہ. جس دن کون تیار ہوئے؟
7 आसमान, जिस दिन क्या तैयार हुई 7 ज़मीनें, उसी दिन अल्लाह तबारक व तआला ने 12 महीनों को तय किया। ये कुरान पाक में लिखा हुआ है, पारा नंबर 10। बोलो पारा नंबर। कौन कौन मेरे साथ में पढ़ेगा? जो हाफिज होंगे सब मेरे साथ में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया इन्ना इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाह 12 शहरा फी किताबिल्लाहि यौमा खलक़स-समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुल हुरुम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैंने 12 महीने पैदा किए उस दिन जिस दिन मैंने आसमानों की तख्लीक की, उस दिन जिस दिन मैंने 7 जमीनों को पैदा किया। पूरा मजमा बोले अल्लाह ने कितने महीने बनाए? उसमें सबसे नंबर 1 टॉप वाला महीना जो अल्लाह ने बनाया वो आने वाला रमजान का महीना। बोलो सुभान अल्लाह। 12 महीनों में सबसे ऊंचा महीना, बोलो कौन सा महीना? रमजान। और यकीनन इतना प्यारा महीना कि जिस महीने के बारे में हमारे नबी इंतजार करें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान। ए अल्लाह रमजान तक पहुंचा दे, अल्लाह रमजान तक पहुंचा दे। आप भी आमीन कहो, अल्लाह हम सबको रमजान तक पहुंचा दे। और 12 महीने में नंबर 1 रमजान का महीना, क्योंकि पहले 10 दिन आते हैं। बोलो पहले 10 दिन आते हैं, अल्लाह की रहमतें बिछावर हो जाती। बोलो सुभान अल्लाह। दूसरे 10 दिन आते हैं, अल्लाह की तरफ से मगफिरत के परवाने तकसीम होते हैं। और आखिरी 10 दिन आते हैं, हमारे नबी फरमाते अल्लाह की कसम, अल्लाह ने मेरे उम्मतियों को जहन्नम से आजाद कर दिया। खुद हमारे नबी ने फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अव्वलुहु रहमा व औसतुहु मग़फ़िरा व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमजान के पहले 10 दिन आएंगे, अल्लाह रहमतें लेकर आएगा। दूसरे 10 दिन आएंगे, अल्लाह मग़फ़िरतों के परवाने लेकर आएगा। और मेरे सारे भाई और बहनों साथ में कहो, आखिरी 10 दिन मिल जाए, हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह मेरे उम्मतियों को जहन्नम से आजाद कर देगा। तो मेरे प्यारों, सबसे ऊंचा महीना कौन सा? उसके बाद नंबर 2 पर कौन सा महीना आता है? शाबान। बोलो कौन सा महीना? जिसमें हम सब है माशाअल्लाह, शाबान। अच्छा ये महीना शाबान अब तो इसका आखिरी मोड़ है, लेकिन हम में से किसको मालूम नहीं होगा शायद कि शाबान को शाबान क्यों कहते हैं। ये नाम डायरेक्ट हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, लेकिन शाबान को शाबान क्यों कहते हैं? शाबान के माने आते हैं फैलाना। बोलो शाबान के माने आते हैं, आवाज से, शाबान के माने आते हैं यानी अल्लाह क्या कहना चाहते हैं? मेरा बंदा शाबान महीना दिया है, तू अपने हाथों को फैलाएगा, मैं अपनी रहमतों को फैलाऊंगा। मेरा बंदा तू नदामत के आंसू रोएगा, आंसू बाद में आएंगे, उससे पहले मैं तुझे मगफिरत अता कर दूंगा। तो मेरे प्यारों, बहुत प्यारा महीना शाबान महीना। अब चूंकि आप सब जमा है और सीरतुल नबी के वास्ते जमा है, तो ये समझ लो कि शाबान महीना हमारे नबी का महीना। बोलो शाबान महीना हमारे, और आने वाला रमजान महीना अल्लाह का महीना। बोलो आने वाला रमजान, हमारे नबी ने फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबानु शहरी व रमज़ानु शहरुल्लाह। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शाबान मेरा महीना और रमज़ान अल्लाह का महीना। बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं असल बात पर आना चाहता हूँ। ये तो मैंने महीने के बारे में कह दिया, रमज़ान महीना अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। बोलो आमीन। और शाबान महीना भी अल्लाह इसकी बरकतें और रहमतें हमको नसीब फरमाए। इस वक्त मैं सिर्फ एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे को नहीं मालूम उसमें आधा घंटा जाए, 1 घंटा जाए, 2 घंटा जाए। आप तैयार हो ना? बस आप दुआ करें कि मेरी आवाज़ खुलती जाए और मैं आपके सामने बात करता जाऊँ। बोलो आमीन। सिर्फ एक बात मुझे रखना कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए या नहीं गए? आवाज नहीं आ रही है? अब भाई हमारे बेटे दिल खैराबादी ने कितना अच्छा माहौल बनाया था, आप फिर ठंडे ठंडे क्यों हो गए भाई? साथ में बोलो ना, एक साथ में बोलो, हमारे नबी मेराज पर गए? मैंने बोलो ना गए। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे महबूब, मेरे मुस्तफ़ा और मेरे मुर्तज़ा आपको 7 आसमानों पर आना है, 7 आसमानों पर आना,
آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو کہا جبرائیل آسمانوں پر کیسے جانے کا؟ اور آج تک ہم تو آسمانوں پر گئے نہیں، آسمان پر کیا ہوگا؟ اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا، بولو سبحان اللہ، اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا میرے مصطفیٰ اور میرے مصطفیٰ آؤ آسمان پر آ جاؤ۔ ہر نبی ہر آسمان پر آپ کا انتظار کر رہا ہے، ہر نبی آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ آسمانوں پر آ جائے۔ آپ لوگ ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت آدم سے ملاقات ہو گئی، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی دوسرے آسمان پر پہنچے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی تیسرے آسمان پر پہنچے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی چوتھے آسمان پر پہنچے، بہت خوبصورت نبی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی پانچویں آسمان پر پہنچے، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی چھٹے آسمان پر پہنچے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ اور ہمارے نبی آخری آسمان پر پہنچے، ساتویں آسمان پر پہنچے، سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ میں پورا مجمع بولے سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے کتنے آسمانوں کو پار کیا؟ 7 آسمانوں کو پار کیا۔ ہمارے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھایا، اللہ اے اللہ، اے میرے پیدا کرنے والے اللہ، میں نے 7 آسمانوں کو پار کر لیا۔ اے سبحان اللہ بولنا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، میرے مصطفیٰ ابھی تو 7 آسمانوں کو پار کیا ہے، 8 جنتوں کو پار کرنا ہے۔ اللہ نے جنتیں کتنی بنائی؟ دیکھو کتنی بنائی؟ ہمارے نبی کو اللہ نے فرمایا 8 جنتوں کو پار کرنا، آپ انگلیوں پر گنتے جانا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر 1 جنت کو پار کر لیا، بولو سبحان اللہ۔ نمبر 2 جنت النعیم کو پار کر لیا، سبحان اللہ۔ ہمارے نبی تیسری جنت جنت عدن کو پار کر لیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 4 جنت سلام کو پار کر لیا۔ ساتھ میں بولیں گے سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت سلام کو پار کر لیا، جنت مقامہ کو پار کر لیا، جنت ماوا کو پار کر لیا، جنت عدن کو پار کر لیا، بلکہ میرے پیاروں 8ویں جنت جنت الفردوس کو بھی پار کر لیا۔ جنت بھی پار ہو گئی، جنت النعیم، جنت عدن، جنت سلام اور جنت مقامہ اور جنت ماوا اور جنت فردوس۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری 8 جنتوں کو پار۔ جب 8 جنتوں کو پار کر لیا، سننا، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ میں 8 جنت کو پار کر لیا، اب کہاں آنا ہے؟ اللہ نے بڑے پیار سے فرمایا یہ درخت نظر آتا؟ ہاں نظر آتا۔ کہا یہ درخت کا نام سدرہ ہے، اس درخت کو پار کرنا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا، جو حافظ ہوں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے، اللہ نے فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کو پار کر لیا، بولو سبحان اللہ۔ 8 جنتوں کو پار کیا، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے سدرہ کو بھی، بولو بولو، وہاں ایک بورڈ لگا ہوا تھا، ایک بورڈ لگا تھا۔ جب سدرہ کو پار کیا قرآن کریم میں پتہ چلتا ایک بورڈ لگا جس پر لکھا تھا المنتہی، یعنی یہاں آسمان مکمل ہو گیا، بولو آسمان۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو کہتے جبرائیل ہم نے 7 آسمان 8 جنتوں کو پار کیا، سدرہ کو پار کیا، یہاں تو بورڈ لگا ہوا ہے کہ مکمل ہو گیا۔ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ سے پوچھو اب کیا کرنا؟ ہمارے نبی نے اللہ سے پوچھا اللہ اب کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ میرے عرش پر آنا ہے، بولو سبحان اللہ۔ کہاں پر آنا ہے؟ عرش پر۔ عرش یہ کپٹیا والوں بہت آسانی سے میں آپ کو سمجھاؤں، عرش کے معنی اللہ کی آفس، بولو اللہ کی۔
آپ نے مالداروں کے آفیسوں کو دیکھا ہوگا، چلو یہاں کپٹیا میں نہیں دیکھا ہوگا تو آپ نے کہیں کلکتہ میں دیکھا ہوگا، یا چلو اگر کوئی بمبئی گیا وہاں بڑے بڑے بلڈروں کی آفیسوں کو دیکھا ہوگا، یا اگر چلو آپ دبئی گئے ہوں گے بڑے بڑے برجوں کو دیکھا جس کو دیکھ کر ہماری آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہے کہ اتنا بڑا برج کیسا بنا ہوگا جو آسمانوں کو چھوتا ہے اور دریا میں سے شروع ہوتا ہے، اتنا بڑا برج۔ حالانکہ بنانے والا انسان، اس کا آرکیٹیکٹ انسان، اس کا ڈیزائن کرنے والا انسان، اس کے اوپر اینٹ اور گارا لگانے والا انسان، اس کے اوپر ساری کاریگری کرنے والا انسان، جب انسان اتنا بڑا برج بنا سکتا تو میرے کپٹیا والوں اللہ کی قسم اللہ کی آفس کیسی ہوگی میرے پیاروں۔ اور اللہ نے کیا فرمایا، میرے مصطفیٰ اب آپ کو کہاں پر آنا ہے؟ بولو نا کہاں پر آنا ہے؟ عرش، یعنی اللہ کی۔ تو ہمارے نبی نے حضرت جبرائیل کو کہا جبرائیل بلا رہے، عرش پر بلا رہے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ کو بلا رہے، مجھے نہیں بلا رہے۔ بولو سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا جبرائیل آپ نہیں، ارے مجھے لینے تو مکہ مکرمہ میں آپ آئے تھے، پورا سفر ہم نے ساتھ میں طے کیا اور راتوں رات سفر طے کیا، اور یہاں آ کر آپ کہتے ہو کہ میں آگے نہیں آؤں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ مقام ہے، یہاں سے لے کر عرش تک یہ وہ مقام ہے جہاں آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں اور آپ کے بعد کوئی جائے گا بھی نہیں۔ بولو آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں اور آپ کے بعد کوئی، یہ مقام محمد ہے جہاں سارے فرشتے، نوری فرشتے، جہاں ان کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں محمد کی قدرت شروع ہو جاتی ہے۔ بولو جہاں نوری فرشتوں کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ آپ کا مقام ہے، اگر میں نے ایک پر بھی آگے بڑھایا خدا کی تجلی، خدا کی رونق، خدا کی تجلی مجھے جلا کر خاک کر دے گی۔ یہ صرف مقام محمد ہے، آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں، بولو آپ کے بعد کوئی۔ خیر ہمارے نبی کہاں پر پہنچے؟ بولو، آواز نہیں آ رہی، بولو نا کہاں پہنچے؟ بھئی میری آواز بیٹھی، آپ کی بھی بیٹھی ہے، آپ کی آواز بھی بیٹھ گئی ہے، دل خیر آبادی نے سب کی آواز بٹھا دی۔ ہمارے دل خیر آبادی آج آپ سے بہت قریبی ملاقات ہوئی، شادی ہوئی آپ کی؟ یہ بچے بھی ہیں ماشاءاللہ، گھر میں بھی آپ پڑھتے نعت نظم، بیوی سنتی ہے؟ نہیں یہ سوال پوچھنا پڑتا ہے کیونکہ مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ وہ قاری احمد علی آپ باہر جاتے ہو لمبے لمبے بیان کرتے ہو، ہاں گھر میں بیوی سنتی ہے؟ میں نے کہا میں سنتا ہوں۔ وہی حال ہے نا سب کا، کوا ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے۔ اب میں ابھی میرا بیان شروع کرنے جا رہا ہوں، یہاں تک تو میں نے مقدمہ بتایا، پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی کہاں پر پہنچ گئے؟ آواز کے ساتھ بولو کہاں پر پہنچ گئے؟ اور پورا مجمع میرے ساتھ میں پڑھے گا قرآن پاک کی آیت جو ڈائریکٹ ریلے ہوتی ہے کہ ہمارے نبی عرش پر گئے، میرے ساتھ میں پڑھے جن کو یاد ہو۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، پورا مجمع ساتھ میں بولے کہاں پر پہنچ گئے؟ بس اب بیان شروع ہو رہا ہے، جب عرش پر ہمارے نبی اور اللہ، بولو ہمارے نبی، ایک طرف مصطفیٰ ایک طرف رب مصطفیٰ، بولو سبحان اللہ۔ اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ دیکھو یہ پورے کپٹیا والے بلکہ پوری دنیا میں یہ بات کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر پہنچے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سوالات پوچھے ہیں، بس وہ 5 سوالات کر کے میں یہاں سے چلا انشاءاللہ۔ بولو کتنے سوالات؟ کوئسچنز، یعنی ہمارے نبی سوال پوچھیں گے، جواب دینے والا کون؟ یعنی سوال مصطفیٰ کے اور جواب رب مصطفیٰ کے۔ اللہ کی قسم ان سوالوں سے بڑھ کر کوئی سوال نہیں ہوگا اور ان جوابات سے بڑھ کر کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اب سب سبحان اللہ ایک ایک جملے پر بولتے جانا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے پوچھا، اللہ آپ کی پرمیشن، آپ کی اجازت ہے؟ مجھے 5 سوالات پوچھنا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ارے میرے مصطفیٰ مہمان بن کے آئے ہو، آج پوچھتے جاؤ گے تمہارا رب جواب دیتا جائے گا۔ اب سب یاد رکھیں گے، کوئی بھولے گا نہیں۔ کتنے سوالات؟
बल्कि बयान का उन्वान है 5 क्वेश्चंस, 5 सवालात, इसी को लेकर हमको चलना है। चलो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला सवाल, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला सवाल पूछा, ए अल्लाह, आवाज आ रही ना मेरी आपको? मेरी सबको आ रही ना आवाज? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यार से पूछा, ए अल्लाह, ए मेरे पैदा करने वाले अल्लाह, पहला सवाल, आपने दुनिया में एक नबी को भेजा, आपने दुनिया में एक नबी को भेजा आपने, जिनका नाम हजरत इब्राहिम, ए अल्लाह, आपने उनको क्या इनाम दिया? ये पहला सवाल, कि अल्लाह आपने हजरत इब्राहिम को क्या इनाम दिया? भाई सब सुभान अल्लाह बोले, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, ओ मेरे मुस्तफ़ा, तुम मुझे पहला सवाल पूछ रहे हो कि मैंने इब्राहिम को क्या इनाम दिया? अल्लाह ने फरमाया, मेरी कसम, मैंने उनके लिए आग को बाग बना दिया। बोलो सुभान अल्लाह। मैंने उनके लिए आग को, ये सब याद रखना, मैंने उनके लिए आग को बाग बना दिया। और आपको मालूम होगा, नमरूद शैतान ने आग लगाई और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। 40 दिन और 40 रात हजरत इब्राहिम आग में। सारी कौम ये समझी कि हजरत इब्राहिम का मामला मुकम्मल हो गया, हजरत इब्राहिम खत्म हो गए, क्योंकि 40 दिन और 40 रात कोई आग में रहे तो बचने का कोई सवाल ही नहीं होता। लेकिन आग जैसे जैसे नीचे आती गई, देखने वालों ने देखा, गुजरने वालों ने देखा, औरतों ने देखा, मर्दों ने देखा, बच्चों ने देखा, गौर से आग में देखा, हजरत इब्राहिम तो तख्त के ऊपर बैठे हुए हैं। बोलो सुभान अल्लाह। और फल खा रहे, कभी फ्रूट खा रहे, कभी कुछ अजीब खा रहे, सब जमा होते गए, जमा होते गए, जमा होते गए, मजमा जमता गया। 40 दिन और 40 रात के बाद आग बुझी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाहर आए, सबने मुबारकबादी दी, अल्लाह के नबी आज आप जीत गए, अल्लाह के नबी आपको फतह मिल गई, आज नमरूद जलील और रुसवा हो गया, आप जीत गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रोने लगे। सबने कहा रोते क्यों? कहा फिर जाना है। अरे कहाँ जाना है? अरे बोलो ना, कहाँ जाना है? आग में। सबने कहा फिर आपको आग में जाना है? आग में? हम मुबारकबादी दे रहे, आपको कांग्रेचुलेशन कह रहे, और आपको फिर आग में जाना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सारे लोगों से कहा, तुमने तुम्हारी आंखों से देखा, तुम्हें वो आग नजर आई, मेरी आंखों से देखो, मुझे जन्नत का बाग नजर आया। और अल्लाह ने भी यही फरमाया। पढ़ेंगे मेरे साथ में, कौन कौन हाफिज है भाई? यहाँ तो उलमा किराम तो है ही माशाअल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, पारा नंबर 17, बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया, कुलना या नारु कूनी बरदा व सलामन अला इब्राहीम व अरादू बिही कैदा फजअलनाहुमुल अखसरीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, हमने आसमानों से हुक्म दे दिया, ए आग ठंडी हो जा, मेरे इब्राहिम पर सलामत वाली हो जा। अल्लाह ने इब्राहिम के लिए आग को, बोलो सब साथ में बोलेंगे, आग को जन्नत का बाग बना दिया। और आपको मालूम है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? अब ये आग से बाहर आने के बाद कुछ अच्छा नहीं लगता। सबने कहा क्यों आपको अच्छा नहीं लगता? यहाँ भी तो खाना है, यहाँ पीना है, यहाँ कपड़ा है, यहाँ बीवी है, बच्चे हैं, आपको आग से बाहर आने के बाद अच्छा क्यों नहीं लगता? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काश कोई मेरे दिल को जाना होता। जब मैं आग में था, रोजाना सुबह में अल्लाह खुद मुझे पूछा करते थे, इब्राहिम तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं होती? तुम्हें भूख तो नहीं लगी? तुम्हें प्यास तो नहीं लगी? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई? वो अल्लाह का मुझे सवाल करना। खैर हमारे नबी अर्श पर गए, पहला सवाल, ए अल्लाह तूने हजरत इब्राहिम को कौन सा इनाम दिया? पूरा मजमा साथ में बोलेगा। अल्लाह ने फरमाया, हमने इब्राहिम के लिए आग को। कितने सवाल हो गए? बच्चे कितने? सुन रहे हो ना आप लोग? दूसरा सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत आजिज़ी के साथ, ए अल्लाह, दूसरा सवाल, आपने हजरत मूसा को क्या इनाम दिया? बोलो सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आपने क्या इनाम दिया? अल्लाह ने बड़े प्यार से फरमाया, ओ मेरे मुस्तफ़ा अर्श पर आए हो, मूसा के बारे में पूछ रहे हो? अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे मुस्तफ़ा, हमने हजरत मूसा के लिए समंदर में रास्ते बना दिए। बोलो सुभान अल्लाह। समुंदर में, मेरे प्यारों, ऐसी तश्कील किसी ने नहीं की होगी जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से उतरकर तश्कील करते। अपनी पूरी कौम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का नाम बनु इसराइल, बोलो कौम का नाम बनु।
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں ابھی ابھی پہاڑ سے آیا ہوں، اللہ سے بات کر کے آیا ہوں، اللہ کا حکم ہے پوری قوم آج میرے ساتھ چلے گی اور راتوں رات چلے گی، مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، بچے بھی ہوں گے، تمہارے گھر کے سامان بھی ہوں گے، برتن بھی ہوں گے، کپڑے بھی ہوں گے، زیورات بھی ہوں گے، سواری بھی ہوگی، آج راتوں رات ہم سب کو پار ہونا ہے۔ آپ کو معلوم ہے تفسیر کی کتابوں میں لکھا حضرت موسیٰ نے جب یہ تشکیل کی تو ان کی قوم بنو اسرائیل 1,00,000 کتنے تھے؟ یعنی ساتھ میں بولو کتنے تھے؟ آج ہم کو یہ مجمع دکھتا ہے تو ہماری عقل حیران ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھو کہ ظہر کے وقت میں تشکیل کی ہوگی اور رات کو عشاء کے بعد چلنا ہے اور 1,00,000 تیار ہو گئے، جس میں مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی۔ اب ظاہری بات ہے کہ جیسے ہمارے کپٹیا کی گلی ہوتی ہے وہاں بھی چھوٹی چھوٹی گلی ہوگی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری قوم کو کہا میرے ساتھ میں چلو، تو تھوڑے اس گلی میں چلے، تھوڑے اس گلی میں چلے، تھوڑے اس گلی میں چلے، اتنے میں ایک آئے اور آخر کا اللہ کے نبی سب الگ الگ گلی میں ہے۔ اور اس زمانے کا سب سے ظالم بادشاہ فرعون، اس کی پولیسیں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، اگر 1,00,000 میں سے کسی ایک کو بھی پکڑ لیا اور اس نے کہہ دیا کہ ہم لوگ بھاگ رہے ہیں تو ہم سب کی موت آئے گی۔ حضرت موسیٰ نے اتنے پیار سے جواب دیا، قدم بڑھاتے جاؤ، ہمارا کام قدم بڑھانا ہے، فرعون کی پولیس کو اندھا بنانا یہ اللہ کا کام ہے۔ یعنی فرعون کی پولیس سامنے کھڑی اور یہ پورا کا پورا لشکر جا رہا ہے، چلے جا رہا ہے، چلے جا رہا ہے۔ بولو آگے کون ہے حضرت؟ پیچھے کتنے لوگ ہیں؟ بچے بھی ہیں، سواریاں بھی ہیں، برتن بھی ہیں، کپڑے بھی ہیں۔ ایک میدان آ گیا، بولو سبحان اللہ۔ آدھی رات کو ایک میدان آ گیا، اچھا اتنا لمبا چوڑا میدان آ گیا کہ 1,00,000 جمع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے سکون سے کہا بھائی سب لوگ جمع ہو گئے، بھائی سب لوگ جمع ہو گئے، کوئی باقی تو نہیں رہا، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بچہ، کسی کا سامان کچھ نقصان تو نہیں ہوا۔ سب طرف سے آواز آئی الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ آگے بڑھتے جائیں، ہم آپ کے ساتھ پیچھے پیچھے۔ کتنے ہیں؟ آپ کو تعجب ہوگا، ایک موڑ پہ آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام رک گئے۔ اب سب نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا راستہ بھول گئے۔ بولو راستہ بتاؤ، 1,00,000 کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور ابھی یہاں 2-4 کھڑے تھے تو کیا پیچھے سے دھما دھمی شروع ہو گئی، تو وہاں تو راستہ ہی بھول گئے۔ تو سب نے کہا اللہ کے نبی کیسی باتیں کر رہے ہو کہ راستہ بھول گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں آپ غصے نہ ہو، ہم یہ راستے پر چلتے، رائٹ والا راستہ لے لیں گے۔ اب آگے حضرت موسیٰ، پیچھے 1,00,000 مرد، عورتیں، بچے، سواریاں، اور سواریوں پر کپڑے، برتن، زیورات، اور چلے جا رہے چلے جا رہے چلے جا رہے چلے جا رہے۔ کچھ سمے تک چلے ہوں گے، سامنے دریا آ گیا۔ ارے بولو سامنے، بالکل موج مارتا، تھپیڑے مارتا سمندر آ گیا۔ اب وہ جو 1,00,000 تھے کہنے لگے اللہ کے نبی کہاں سوئمنگ؟ ارے سمجھے سوئمنگ یعنی تیرنے کا؟ بچے ہمارے ساتھ دودھ پیتے بچے، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری عورتیں، بوڑھی عورتیں، آپ کہاں لے کر آئے؟ یہ تو راستہ پورا کا پورا دریا ہے، سوائے موت کے کچھ نظر نہیں آتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سر پر ہاتھ رکھا، کہا وہاں جو راستہ بھولے تھے نا وہ صحیح میں بھول گئے تھے، چلو واپس یو ٹرن لے لو۔ اب کوئی گاڑی تھوڑی ہے کہ یوں مارا نے یو ٹرن لے لیا، 1,00,000 کا مجمع ہے، سب نے کہا یو ٹرن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی ہم واپس مڑے، واپس چلے۔ اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ ابھی تو بات ہو رہی کہ پیچھے دیکھا کہ غبار اڑ رہا ہے، اتنا غبار اڑ رہا ہے، اتنی مٹی اڑ رہی ہے۔ پتا چلا کہ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے، فرعون بھی آ رہا ہے اور اس کے گھوڑے پر آ رہا ہے اور اس کا پورا لشکر گھوڑوں پر آ رہا ہے، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے، غبار اڑ رہا ہے۔ اب 1,00,000 نے کہا اللہ کے نبی کہاں لے کر آئے؟ سامنے بھی موت اور پیچھے بھی، بھائی آگے جائے تو سمندر ہے، مرنا ہے، اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، بوٹی بوٹی کر دے گا۔ کسی نے تو آ کر کہا اللہ کے نبی ہم وہی اچھے نہیں تھے، ہم اپنے گھر میں تھے، ارے فرعون ظلم کرتا تھا ہم برداشت کرتے تھے، ہماری ماں بہنوں کو ستاتا تھا ہم برداشت کرتے تھے، مگر یہ کیسا مرحلہ کہ آگے بھی موت اور پیچھے بھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت روئے، کہا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اللہ پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے سمندر ہے، اے سبحان اللہ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے کتنے پیار سے جواب دیا، ہاتھ میں کیا ہے؟ اب حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں لکڑی، بعض روایت میں لکڑی چھوٹی سی، بعض روایت میں بڑا ڈنڈا، خیر عربی میں کہتے ہیں عصا، عربی میں کیا کہتے ہیں؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، تو کہا سمندر پہ مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا اللہ کیسے سمندر پہ مارو؟ ارے یہ لکڑی ہوگی، یہ ڈنڈا ہوگا، سمندر پہ ماروں گا ڈھپ سے آواز آئے گی، پانی اڑے گا اور کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ کیا اپنا توکل یاد نہیں رہا؟ کیا بھروسہ یاد نہیں رہا؟ ارے لکڑی عصا کو سمندر پہ مارنا تمہارا کام ہوگا، سمندر میں راستے بنانا میرا کام ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب، حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب کپت والو زندہ باد۔ بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اب سب گئے، جا کر عصا کو ہاتھ میں لیا اور یوں سمندر پہ مارا۔ آپ کو تعجب ہوگا کپتیا والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ہم 12 راستے بنائیں گے، اس لیے کہ تم 1 لاکھ سے زیادہ کو لے کر آئے ہو، لیکن ان سب کو تقسیم کرو تو 12 خاندانوں میں تقسیم ہوں گے، 12 قبیلوں میں تقسیم ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا میرے مہمان ہیں، آج سب کے لیے سمندر میں ہر قبیلے کے واسطے الگ راستہ بناؤں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ 12 راستے اللہ نے بنائے، بولو 12 راستے اللہ نے بنائے، اور یہ سب کے سب آئے۔ اور میرے پیاروں آپ نے سیمنٹ کی دیوار دیکھی ہوگی، آپ نے اینٹوں کی دیوار دیکھی ہوگی، آپ نے پتھروں کی دیوار دیکھی ہوگی، آپ نے ماربل کی دیوار دیکھی ہوگی۔ یہاں اللہ نے پانی کو دیوار بنا دیا، پانی ادھر دیوار کی طرح کھڑا، ادھر پانی دیوار کی طرح کھڑا، درمیان میں راستہ۔ حضرت موسیٰ فرماتے میرے اللہ کی قسم میں اور میری قوم نے پورے سمندر کو پار کیا، ہمارے پاؤں کے نیچے تو پانی نظر آتا تھا لیکن پاؤں کے اوپر پانی کا قطرہ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ بولو بھائی حضرت موسیٰ پار ہو گئے، بولو موسیٰ، یہ قرآن میں لکھا، پارہ نمبر 19، پھر میں کہوں گا حافظ میرے ساتھ میں پڑھیں گے، پارہ نمبر، اللہ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے حضرت موسیٰ کو وحی بھیجی کہ اپنے عصا کو سمندر پہ مارے۔ اللہ فرماتے میں نے سمندر کے پیٹ کو پھاڑ دیا، میں نے پانی کو دیوار بنا دیا، اور حضرت موسیٰ پورے لشکر کے ساتھ، بولو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے۔ ہمارے نبی کا دوسرا سوال یہی تھا نا، ارے بولو نا یہی تھا نا، لیکن میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں پیچھے کون آ رہا تھا؟ فرعون۔ جب دیکھا کہ سمندر میں راستے بنے تو فرعون نے اپنے سپاہیوں کو کیا کہا؟ چلو چلو اپنے گھوڑے ڈالو۔ اور سپاہیوں نے کہا وہ پانی ہے، کب واپس آ جائے گا کچھ پتا نہیں، اور یہ تو حضرت موسیٰ کی وجہ سے ہوا ہے، ان کے بھائی حضرت ہارون کی وجہ سے یا حضرت موسیٰ کی وجہ سے ہوا، یہ ہمارے واسطے نہیں ہوا۔ ارے فرعون نے کہا میں خدا ہوں، میری وجہ سے ہوا ہے، چلو اپنے گھوڑے ڈالو۔ میرے پیاروں یہ ہوشیاری بہت خطرناک چیز ہوتی ہے، بولو ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ فرعون نے کہا سب میری وجہ سے ہوا، ہمارے کپٹیا میں ایسا نہیں ہوگا۔ باقی کبھی کبھی کیا ہوتا معلوم، کوئی مولانا کے پاس آتا، مولانا آپ کو معلوم ہے کپٹیا میں 2 کے اندر بہت بڑا جھگڑا ہونے والا تھا، 2 کے اندر بہت بڑی لڑائی ہونے والی تھی، 2 خاندان آپس میں لڑنے والے تھے۔ ہم نے کہا پھر کیا ہوا؟ تو میں پہنچ گیا نا، سب ختم ہو گیا، حالانکہ کم بخت لڑائی اسی نے کروایا ہوگا۔ اب فرعون نے کہا میری وجہ سے راستہ بنا۔ میرے پیاروں ہوا کیا، فرعون نے اپنا گھوڑا ڈالا، اس کے سارے شرطا اور سارے سپاہیوں نے گھوڑا ڈالا، جیسے درمیان میں پہنچے اللہ نے حکم دیا پانی کو کہ واپس اپنی جگہ پر آ جا۔ ارے آپ کو معلوم ہے جب پانی فرعون کے یہاں تک آ گیا، کمر تک آ گیا، پھر اس کے سینے تک آ گیا، پھر اس کے گلے تک آ گیا، جب یہاں تک پانی آ گیا تو فرعون نے کہا اللہ میں مان گیا تو اللہ ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ وہ حضرت موسیٰ جو آگے گئے وہ تیرے نبی ہے، اللہ میں مان گیا، اللہ میں تجھے مان گیا۔ اس وقت اللہ کی طرف سے آواز آئی فرعون موت کی آخری گھڑی آ گئی، ہم نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ یہ میں نے صرف اس لیے سنایا کہ میرے کپٹیا والوں ہماری بھی وہ گھڑی آئے گی۔ ارے بولو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟
آئے گی وہ گھڑی آئے گی جب بالکل آخری گھڑی ہوگی نا، اس وقت چلا چلا کر کہے گا اللہ اللہ میں یہ کر لوں، اللہ میں یہ کر لوں، اللہ میری توبہ قبول کر لے۔ اس وقت آواز آئے گی میرا بندہ 80 سال کی عمر دی، 60 سال کی عمر دی، اب میں نے توبہ کا دروازہ۔ یہ قرآن میں فرعون کے بارے میں لکھا ہے 11ویں پارے میں، بولو کون سے پارے میں؟ اللہ نے فرمایا وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرعون اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اب نہ زمین تیری لاش کو قبول کرے گی نہ آسمان تیری لاش کو قبول کرے گا۔ آج بھی ایجپٹ میں یہ فرعون مصر کے میوزیم میں اس کی لاش معلوم نہیں کتنا تڑپتی ہوگی، اللہ کا کیا کیا عذاب آتا ہوگا۔ خیر مجھے یہ بتانا، ہمارے نبی معراج پر پہنچے، اللہ کے عرش پر پہنچے، کتنے سوالات، یعنی کتنے سوالات کل ملا کر پوچھنے والے؟ ساتھ میں بولو۔ پہلا سوال ہے اللہ تو نے حضرت ابراہیم کو کیا انعام عطا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا میں نے ابراہیم کے لیے آگ کو، ایسا نہیں پورا مجمع بولے گا، میں نے ابراہیم کے لیے آگ کو۔ پھر ہمارے نبی نے دوسرا سوال پوچھا ہے اللہ تو نے حضرت موسیٰ کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا میں نے سمندر میں راستے بنا دیے۔ کتنے سوالات ہو گئے؟ ساتھ میں بولو نا کتنے ہو گئے؟ تیسرا سوال، کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ ایک اور نبی، تیسرا سوال ایک اور نبی حضرت داؤد، آپ نے ان کو کیا انعام دیا؟ کون؟ حضرت داؤد علیہ السلام، آپ نے ان کو کیا انعام دیا؟ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے مصطفیٰ میرے داؤد کے بارے میں پوچھ رہے ہو، میرے نبی حضرت داؤد کے بارے میں پوچھ رہے ہو۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو آسمان سے کتاب دی جس کتاب کا نام تھا زبور، اور جب حضرت داؤد زبور پڑھتے تھے، سننا، حضرت داؤد کو آسمان سے کتاب ملی، نام کیا؟ زبور۔ جب وہ پڑھتے تھے آسمان کے پرندے بھی تھم جاتے تھے، بولو سبحان اللہ، بہنے والا پانی بھی رک جاتا تھا، بولو سبحان اللہ۔ اور حضرت داؤد جب پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی گنگنانا شروع کر دیتے تھے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا یہ انعام تو ہم نے دیا، آسمان سے کتاب دے دی، لیکن ایک اور انعام دیا۔ وہ انعام یہ تھا کہ حضرت داؤد کے سامنے بڑے سے بڑا لوہا ہے۔ بھائی لوہا سمجھتے ہو آپ لوگ؟ بھائی لوہے کی بڑی بڑی سلیٹیں ہوتی ہے، لوہے کی بڑی بڑی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں ہمارے ٹرین کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا لوہے کے بڑے بڑے کنٹینر ہوتے ہیں، لیکن کتنا بھی بھاری بھرکم لوہا آئے، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا، آپ اپنے پانچوں انگلیوں کو آگے بڑھاتے، اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتے اور لوہے کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے، اور جو اپنی زبان سے کہتے تھے اللہ وہ بنا دیتا تھا، بولو سبحان اللہ۔ یعنی اللہ نے لوہے کو ان کے ہاتھ میں موم بنا دیا، بولو لوہے کو ان کے ہاتھ میں۔ اور یہ بھی قرآن میں پارہ نمبر 22، بولو پارہ نمبر، میرے ساتھ میں پڑھیں گے تو بہت اچھا لگے گا۔ پارہ نمبر، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے داؤد کو دیکھ لو، یہ زبور پڑھتے جائیں گے، پہاڑ بھی گنگناتے جائیں گے، پرندے بھی تھم جائیں گے، اور اللہ نے فرمایا ہم نے لوہے کو ان کے ہاتھوں میں موم بنا دیا۔ بھائی لوہے کو کیا بنا دیا؟ تو پھر بولیں گے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو، آواز نہیں آ رہی، حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں، حضرت داؤد کے لیے لوہے کو۔ کتنے سوالات ہو گئے؟ بچے کتنے؟ اب سننا، آپ سن رہے ہو نا سب لوگ؟ بولتے جاؤں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی 3 رمضان بعد باقی 2؟ جی نہیں آپ بلائیں گے تو ضرور آؤں گا۔ یہ اشرف نے بلایا، بھلے بہت ستایا لیکن آیا کہ نہیں آیا؟ اس کو منع کیا، میں نے کہا میری آواز بہت بیٹھی ہے، میں نہیں آ پاؤں گا، نہیں بول پاؤں گا۔ اتنی زبردستی کیا کہ میرے ساتھیوں نے کہا چلے جاؤ کہیں اشرف کے اوپر حالات نہ آ جاوے۔ یہاں آ کر بھی اس نے میرے کو چین سکون نہیں دیا بھائی۔ تو 3 سوالات سمجھ گئے آپ لوگ؟ تو ہاں بولے۔
نہیں سمجھ گئے تو میرا ساتھ دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے ابراہیم کے لیے آگ کو، پھر اللہ نے فرمایا میں نے موسیٰ کلیم اللہ کے لیے سمندر میں، اور میں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو. اب چوتھا سوال بہت پیارا سوال. اے اللہ آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا عطا فرمایا؟ یہ چوتھا سوال. اللہ ایک بہت بڑے نبی آئے، سلیمان، بولو نام کیا؟ حضرت سلیمان. اے اللہ آپ نے ان کو کیا عطا فرمایا؟ سننا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہو؟ میرے مصطفیٰ عرش پر آئے ہو، حضرت سلیمان کے بارے میں پوچھتے ہو. ارے اللہ نے فرمایا میں نے ان کو دنیا کا بھی بادشاہ بنایا، میں نے اپنا نبی بھی بنایا، اور اتنی بڑی حکومت دی کہ ایسا سپر پاور میں نے کسی کو بھی عطا نہیں کیا. اور پورا مجمع بولے حضرت سلیمان کے پاس بڑی حکومت تھی کہ نہیں تھی؟ ارے بولو نہ تھی کہ نہیں؟ آپ صرف سبحان اللہ بولتے جانا. حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ. جناتوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ. جنگل کے درندوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ. اڑنے والے پرندوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ. زمین میں رہنے والے کیڑے مکوڑوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ. سمندر میں بہنے والی مچھلیوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ. بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے لیے ہوا کو بھی غلام بنا دیا. آپ کو ایک بڑا تعجب ہوگا، حضرت سلیمان انسان پہ حکومت کرے. نمبر 2 میں نے کیا کہا؟ جنات. کپٹیا میں ہے جنات؟ ہاں اشرف ال ہے، باقی نہیں ہوئے تو آج جنات سے کم نہیں تھا میرے لیے. بھائی جنات ہے آپ کیا؟ اور اچھا بھیا ہمارے دل خیرآباد آبادی اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرماوے کہ یہ جناتوں کا ڈر ایسا ہے، عجیب ڈر ہے جناتوں کا. میرے پاس ایک شخص آئے تھے، میں نے کہا بھائی، میرے کو کہتا ہے کہ مولانا میرے اندر بہت ہمت ہے. میں نے کہا